نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے آقا نامدار مکی مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غموں کے غمخوار نائب پروردگار جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنا میں جھوم جھوم کر اپنی محبت کا ثبوت پیش کرے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا استاد کشتی ضعیفان شکستارات کشتی بگرداب بلا استاد کشتی ضعیفان شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دوستو آج آپ کو پتا ہے کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے کے جو ایام ہیں بہت ہی عظمت بہت ہی فضیلت والے دن ہیں۔ یہ ایام یہ دن بہت ہی برکت والے دن ہیں اور آپ نے ابھی تک دو دن تقریر سنی۔ پہلے دن نبی کی شان میں بیان ہوا جو اہل سنت والجماعت کا سنیوں کا پرانا دستور ہے، ہم جس کی تعریف پہلے کرتے گئے اسی لائن کے مطابق اسی ٹاپک موضوع کے مطابق ہم اترتے آتے ہیں۔ تو پہلے دن حضور کا ہوا اور تمام نبیوں کے بعد سب سے اول درجے کے خلیفہ سب سے اونچے مومن ابو بکر کا بیان کر آپ نے سنا۔ ابو بکر کا بیان سنا۔ اب ساری کائنات میں بعد از انبیاء ابو بکر صدیق کے بعد افضل البشر اگر کوئی ہے تو اس ذات کو سیدنا عمر فاروق اعظم کہتے ہیں۔ اس ذات کو سیدنا فاروق اعظم کے نام سے آج دنیا یاد کرتی ہے۔ کون عمر؟ میرے امام نے لکھا ہے وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سفر، وہ عمر جس کی آداب پہ شیدا سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی کیا لکھا؟ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ تو آج ہماری تقریر کا موضوع، آج میری تقریر کا عنوان ٹاپک کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کی ذات کے بارے میں۔ آج ہم انشاءاللہ سیدنا فاروق اعظم کی شان میں کچھ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم کی شان کیا ہے؟ میں نے جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی نا، انشاءاللہ اس کے اوپر میں کچھ روشنی ڈالوں اس سے پہلے قبل میں آپ کے سامنے عمر فاروق کا کچھ مختصر تعارف بیان کروں۔ حضرت عمر فاروق کا نام تھا عمر فاروق اعظم۔ یہ کون ہے؟ ہم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، ہم مومنوں کے دوسرے وزیر دوسرے امیر ہیں جن کا رتبہ ابو بکر کے بعد ہے، وہ ہے عمر فاروق۔ ان کا نام کیا تھا؟ عمر۔ کنیت تھی جس سے وہ مشہور تھے، ابو حفص کہا جاتا ہے، ابو حفص۔ اور لقب تھا فاروق اعظم، لقب تھا فاروق اعظم۔ ان کے والد یعنی کہ باپ کا نام خطاب تھا، ماں کا نام عتومہ تھا۔ اور یہ بھی ان کا سلسلہ بھی آگے آ کر ان کا مبارک سلسلہ
یعنی کہ نسب پیڑھی آگے آ کر نبی کی بیٹے سے مل جاتی ہے. یہ سب بھی ایک خون تھے, نبی وغیرہ بھی, عمر بھی اسی سے تھے. اور میرے نبی نے فرمایا عمر مجھ سے ہے اور میں عمر سے ہوں. نبی نے فرمایا, حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے, عمر مجھ سے ہے اور میں عمر سے ہوں. شان سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم کی. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے؟ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. یہ قرآن کی آیت ہے پہلے پارے کی, قرآن کی آیت ہے پہلے پارے کی. آپ توجہ سے سنیے گا, آپ بالکل ٹھنڈے دماغ سے سنیے گا, پوری بات ذہن میں اتر جائے گی. یہ قرآن کی آیت ہے. کیا؟ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. یہ آیت قرآن کی آیت ہے, مگر یہ قرآن میں بعد میں نازل ہوئی. قرآن کریم میں یہ آیت بعد میں نازل ہوئی. پہلے یہ آیت کریمہ یہ حضرت عمر فاروق کی زبان کے الفاظ تھے, یہ فاروق اعظم کے زبان کے الفاظ بنے, تب جا کے قرآن کی آیت بنی. حضرت مولا کائنات امام باق مولا حسین کے والد بزرگوار علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید لا ریب کتاب, جس کے اندر کوئی ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے, اس کتاب کے اندر سیدنا فاروق اعظم کی رائے موجود ہے. قرآن کے اندر فاروق اعظم کا مشورہ موجود ہے. کتاب ہے اللہ کی مگر مشورہ فاروق اعظم کا ہے. کتاب اللہ کی لکھی ہوئی ہے مگر مشورہ رائے عمر فاروق کی ہے. یہ قرآن کی آیت پیش کی ہے, من کان عدوا للہ. یہ خود اللہ نے پہلے آیت نازل نہیں فرمائی تھی, پہلے یہ عمر کے الفاظ ہوا کرتے تھے, پہلے یہ عمر کی زبان ہوا کرتی تھی. اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے, اس آیت کا مفہوم پوری تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک یہودی, مسلمان نہیں یہودی, ایک یہودی بارگاہ عمر میں حاضر ہوا, فاروق اعظم کے دربار میں حاضر ہوا. یہودی تھا, مسلمان نہیں تھا. آ کر عرض کرتا ہے, اے فاروق اعظم, آپ کا ایک فرشتہ ہے, آپ کے اسلام کا ایک فرشتہ ہے اللہ کا, جس کا نام جبریل ہے. کیا کہا یہودی نے؟ ایک فرشتہ ہے جس کا نام جبریل ہے, جس کا تذکرہ جس کا ذکر تمہارا نبی بہت کرتا ہے. کیا کہا اس یہودی نے, کافر نے کیا کہا؟ عمر, جبریل ایک فرشتہ ہے جس کا ذکر تذکرہ تمہارے نبی کرتے رہتے ہیں, وہ ہمارا دشمن ہے. کیا کہا اس یہودی نے؟ جبریل جس کا تذکرہ تم لوگ کرتے ہو نبی کے ساتھ مل کر, وہ ہم یہودیوں کا دشمن ہے. جبریل کو دشمن ٹھہرایا. اس کے جواب میں فاروق اعظم نے کیا کہا پتا ہے؟ جب قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی, عمر فاروق نے جواب میں کہا, من کانا عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو شخص دشمن ہوگا, جو شخص دشمنی رکھے گا, عداوت رکھے گا اللہ سے, جو دشمنی کرے گا اللہ سے, اس کے فرشتوں سے, اس کے رسولوں سے, اس کے جبرائیل سے, اس کے میکائیل سے, تو جان لو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا. جان لو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا. جیسے الفاظ عمر فاروق کی زبان سے نکلے, جو الفاظ مبارک عمر فاروق کی زبان سے نکلے, اللہ نے عمر کی زبان کو اتنا مبارک کر دیا کہ یہی الفاظ کی شان میں ہو وہی شکل میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی. جیسا جو بھی عمر نے جو لفظ بولا, بالکل کاپی ٹو کاپی, سیم ٹو سیم وہی الفاظ, من کانا عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو شخص دشمن ہے اللہ کا, اس کے فرشتے کا, اس کے رسولوں کا, جبرائیل کا, میکائیل کا, جان لو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا. پوری آیت جو حضرت عمر نے اپنی زبان سے بولے وہ جواب دیا, پورا جواب اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا. یہ شان ہے فاروق اعظم کی. تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 21 باتوں میں, کتنی 21 باتوں میں اللہ نے عمر کی موافقت کی. قرآن میں 21 باتوں میں اللہ نے رائے لی ہے عمر فاروق اعظم سے. اور بہت سی آیتیں بھی ہیں ایسی جو خاص عمر فاروق نے فرمایا تو اللہ نے آیت نازل فرمائی. جو زبان سے نکل جائے عمر کے وہ قرآن کی آیت ہو جاتی ہے. کتاب کوئی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے, کسی انسان, کسی ڈاکٹر کا, انجینئر کا کلام نہیں لکھا ہوا, یہ خالق کائنات اللہ کا کلام ہے.
اس کے اندر کسی کی نہیں چلتی، مگر ایک شان ہے فاروق اعظم کی، وہ جو بولتے تھے وہ آیتیں آتی تھی۔ یہ شان فاروق اعظم کی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی اعظم سما احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ کون کہہ رہے یہ بات؟ فاروق اعظم، ہمارے خلیفہ دوم، دوسرے خلیفہ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کے دربار میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے دربار میں کئی طرح کے لوگ حاضر ہوتے ہیں، آپ کے دربار میں کئی لوگ کئی طرح کے، ہر طرح کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور عمر نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، خاص طور پر آپ کے دربار میں آپ کی بیویاں ازواج مطہرات امہات المؤمنین بھی آتی ہیں۔ کیا کہا؟ آپ کے دربار میں آپ کی بیویاں ازواج مطہرات، ہم مسلمانوں کی مائیں آتی ہیں آپ کے پاس۔ تو میرا یہ خیال ہے تب یہ پردے کی جو عورتوں جو پردہ واجب ہے کرنا عورتوں پر، تب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تب عورتوں پر پردہ واجب نہیں تھا۔ تب یہ بات عمر فاروق نے عرض کی کہ رسول اللہ، آپ کے دربار میں ہر لوگ آتے ہیں، خاص کر کے آپ کی بیوی آتی ہے، تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم فرمائیے، آپ اپنی بیویوں کو، ہم مسلمانوں کی ماں کو پردے کا حکم فرمائیے۔ جب یہ بات عمر فاروق نے کہی نا، اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا، آیت نازل فرما دی پردے کے بارے میں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کیا فرمایا؟ اور جب تم امہات المؤمنین سے کسی استعمال کرنے کی چیز طلب کرو، مانگو، تو پردے کے باہر سے مانگو، پردے کے باہر سے مانگو۔ یہ آیت کریمہ خاص عورتوں کے لیے آئی ہے، پردے کے لیے، خاص پردے کے طور پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور تب سے پردہ واجب ہو گیا، تب سے پردہ واجب ہوا ہے۔ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ فاروق اعظم کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے ہوا ہے پردہ؟ فاروق اعظم کی وجہ سے۔ انہوں نے بس عرض کی، اللہ نے آیت نازل فرما دی۔ یہ شان ہے فاروق اعظم کی۔ اور ایک ایسی آیت ہے جو بھی میرے ذہن میں ہے، میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے اس کی پوری تفسیر سنیے، یہ آیت کہنا کیا چاہتی ہے قرآن کی، اس کا مفہوم، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ترجمہ الگ ہے، قرآن کا مفہوم سمجھنا الگ ہے، قرآن پڑھنا الگ ہے، قرآن کا ترجمہ الگ ہے، قرآن کو سمجھنا بھی الگ ہے، قرآن کو سمجھنا بھی الگ ہے۔ قرآن پڑھ لیا تو بس اتنا نہیں کہ قرآن پڑھ لیا، ترجمہ آتا ہے بس ترجمہ نہیں، اس کو سمجھنا اصل مقصد ہے، قرآن کو سمجھنا اصل مقصد ہے۔ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو فاروق اعظم کی شان میں ایک اور بھی آیت نازل ہوئی، میں آپ کو بتاؤں کیا ہے وہ۔ حضرت فاروق اعظم اور اس دور میں جو پہلے نبی آیا کرتے تھے، ہمارے نبی سے پہلے بہت سارے نبی آئے، بہت سارے دنیا میں نبی آئے، اور تمام نبیوں کی شریعت میں آج جو ہماری شریعت ہے، ہمارا اسلام کی جو شریعت ہے، جو قاعدہ قانون قوانین ضابطہ ہے، وہ پہلے کے جو نبی آتے تھے ان کی شریعت کیسی تھی پتہ ہے؟ ان کی شریعتوں میں یہ تھا کہ جب وہ روزے رکھتے تھے، پہلے کی شریعت جو پہلے کے نبی کی شریعت تھی، ان کی شریعت کے اندر روزے کا حکم یہ تھا کہ جب مسلمان روزہ رکھے تو جب افطار کر لے، مغرب کے وقت جب افطار کرے، افطار کرنے کے بعد سے لے کر مغرب سے عشاء تک وہ کھانا بھی کھا سکتا ہے۔ کب؟ افطار کرنے کے بعد، افطار روزہ کھول لے اس کے بعد، افطار کرنے کے بعد وہ کھانا بھی کھا سکتا ہے، پانی بھی پی سکتا ہے، اپنی بیوی سے ہم بستری بھی کر سکتا ہے۔ یہ میں اشارہ سے سمجھاتا ہوں، پورا تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ صحبت بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ شریعت میں پہلے حکم تھا، تو جب پہلے نبی آیا کرتے تھے، اور یہی حکم ہمارے نبی میں بھی تھا۔ جب ہمارے نبی اس دنیا میں آئے نا، اسی شریعت کا حکم ہم پر بھی تھا، اسی شریعت کا حکم ہم پر بھی تھا۔ کتنا وقت تھا؟ بس مغرب سے عشاء تک، اس عشاء کے اندر، مغرب سے عشاء تک کے اندر آپ کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے، بیوی کے ساتھ جا سکتے تھے، مگر عشاء کے بعد حرام، عشاء کے بعد سب حرام ہو جاتا تھا۔ ہم لوگ صبح تک کھا سکتے ہیں نا، اب تو ہم لوگ صبح تک کھا سکتے ہیں، لیکن حضور کے زمانے میں اور پہلے کے نبیوں کے زمانے میں بھی یہ حرام تھا۔ عشاء تک بس، پھر کچھ نہیں کر سکتے، اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے، کھا بھی نہیں سکتے، پانی بھی نہیں پی سکتے۔ یہ حکم تھا پہلے کی شریعت میں، یہ حکم نافذ تھا پہلے کی شریعت میں۔ مگر ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق اعظم سے یہ بھول ہو گئی کہ فاروق اعظم نے اپنی بیوی سے ہمدستری کر لی،
اپنی بیوی کے ساتھ سو گئے. جب صحبت ہو گئی تو حضرت عمر فاروق بہت شرمندہ ہوئے. کون؟ ہمارے خلیفہ فاروق اعظم خلیفہ یہ شرمندہ ہوئے کہ یہ حرام تھا، میں نے یہ کر دیا، میں نے گناہ کیا. انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے یہ گناہ کر دیا، عشاء تک حکم تھا، عشاء کے بعد کچھ نہیں کرنا ہے، میں نے عشاء بعد اتنا یہ گناہ کر لیا ہے، جبکہ حرام ہے، میں نے گناہ کر لیا ہے. تو شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے اور اس بات کو لے کر نبی کے دربار میں پہنچے. ابھی نبی کے دربار میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ ایک لغزش ہو گئی ہے، ایک خطا ہو گئی. اس خطا کا ذکر کیا، اس بات کا ذکر کیا. جب ذکر کیا نا تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی عمر کے حق میں، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. آج سے اللہ فرماتا ہے آج سے حلال ہو گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا. کیوں حلال ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کیوں حلال ہوا؟ اب تک حرام تھا، اب تک عشاء کے بعد عشاء تک، پھر عشاء کے بعد کھانا پینا، عشاء کے بعد کھانا پینا بیویوں کے پاس جانا حرام تھا. عمر نے کر دیا آج سے وہ حرام حلال ہو گیا. عمر نے کر دیا آج سے وہ حرام حلال ہو گیا. یہ شان ہے فاروق اعظم کی. اگر بھول کری تو اللہ کہتا ہے بھول نہیں ہے، میں پوری شریعت بدل دیتا ہوں تیرے لیے. یہ ہے فاروق اعظم کی شان ان کے لیے. اور ہم پر ایک احسان ہے نا، اتنا بڑا احسان، یہ فاروق اعظم کا احسان ہے. ہم پر احسان فاروق اعظم کا احسان ہے. ہم پورا دن بھوکا رہتے ہیں، پھر مغرب سے لے کر صبح صادق تک کھاتے رہتے ہیں، صبح صادق تک پوری رات کھاتے پیتے ہیں، پوری رات گھومتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں نا. یہ صدقہ اور یہ فیض فاروق اعظم کا ہے. یہ فیض ہم کو فاروق اعظم کا ملا ہے، یہ صدقہ ہم کو فاروق اعظم کا ملا ہے. ورنہ اگر وہ شریعت ہم پر لاگو پڑتی تو، وہ شریعت اگر حضرت عمر یہ کام نہ کرتے تو یہ شریعت ہم پر بھی لاگو پڑتی اور یہ حکم نہیں ہوتا حکم والا حلال ہو گیا. ورنہ ہم پر بھی لاگو پڑتا تو ہم کہاں جاتے، کس طرح روزہ رہ سکتے. مگر یہ شان فاروق اعظم کی کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا، انہوں نے ہم پر یہ احسان کر دیا. یہ ہے فاروق اعظم کی شان. اور فاروق اعظم کب ایمان لائے؟ پہلی بات تو یہ، فاروق اعظم پہلے کفر کی حالت میں تھے، پہلے ایمان سے مشرف نہیں ہوئے تھے، مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے. ایمان کب لائے؟ ان کے ایمان لانے کا واقعہ ہے نا بہت ہی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ایمان لانے کا واقعہ فاروق اعظم کا. کہا جاتا ہے کہ فاروق اعظم نبوت کے جب نبی نے اعلان کیا میں اللہ کا نبی ہوں، ان کے 6 سال ایمان لائے. کتنے؟ 6 سال میں ایمان لائے، اتنے دیر بعد ایمان لائے. اور ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ کفار مکہ، جو نبی کے شہر مکہ کے اندر کافر لوگ تھے نا، وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. باقاعدہ ایک میٹنگ رکھی گئی، ایک میٹنگ تیار کی گئی. میٹنگ کے اندر یہ طے کیا گیا، ایک منصوبہ بنایا گیا کہ اب کیا کیا جائے. اسلام دین بدین پھیلتا جا رہا ہے، لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، نبی کے دین میں جاتے ہیں، حسین کے دین کو اپناتے ہیں. اب کیا جائے؟ تو کافروں نے منصوبہ بنایا کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے، اللہ کے نبی کو مار دیا جائے. تو کہا کون مارے گا نبی کو؟ کون مارے گا؟ کس کے اندر کی طاقت ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، کون مارے گا؟ تو اس میٹنگ میں عمر بھی موجود تھے. کون؟ عمر فاروق اعظم، ہمارے دوسرے خلیفہ. لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس وقت نبی کا کلمہ نہیں پڑا تھا. وہ موجود تھے، کھڑے ہو گئے، تلوار نکالی، کہا میں محمد کو ماروں گا. عمر کیا کہتے ہیں؟ میں محمد کو قتل کروں گا، میں اللہ کے رسول نبی کو قتل کروں گا. حالانکہ وہ تھے کفر کی حالت میں، پتہ نہیں تھا ابھی عشق کا جام، دریا عشق کا اچھلا نہیں تھا، دریا کی رحمت اس کی جوش میں نہیں آئی تھی ابھی. تو کہا کہ میں محمد کو قتل کروں گا. تو لوگوں نے کہا عمر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، تم ہی قتل کر سکتے ہو، عمر تم طاقتور ہو، تم یہ کر سکتے ہو. تو سیدنا فاروق اعظم تلوار لے کر اللہ کے نبی کے قتل کے ارادے کے چلے. کیا چلے؟ نبی کے قتل کے ارادے کو، نبی کو مار دوں، اس نیت سے چلے جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک صاحب ملے، ایک شخص ملا جو قبیلہ بنو زہرہ کا آدمی تھا. قبیلہ بنو زہرہ کا آدمی تھا جس کا نام بتایا جاتا ہے نعیم بن عبداللہ، جن کا نام تھا نعیم بن عبداللہ. جب یہ ملے تو کہا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ نعیم نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر کہتے ہیں میں اللہ کے رسول محمد کو مارنے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں. تو نعیم بن عبداللہ نے کہا اگر تم ایسا کرو گے، کیا کہا؟ اگر تم ایسا گناہ کرو گے تو تم قبیلہ بنو زہرہ یعنی کہ میرے قبیلے سے اور تمہارے قبیلے نبی کے قبیلہ بنو ہاشم سے کیسے بچ سکو گے؟ اس کے بدلے تم کو بھی مار دیا جائے گا، اس کے بدلے تم کو بھی مار دیا جائے گا. جب یہ سنا نا عمر فاروق نے، عمر فاروق مسلمان نہیں تھے اس وقت، تو غصہ آیا اور جلال والے تھے، وہ بہت جلالی تھے.
عمر فاروق کو غصہ آیا. جب غصہ آیا تو کہا اے نعیم لگتا ہے تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے, تو بھی مسلمان ہو گیا ہے. نعیم نے کہا ہاں باپ دادا کا دین جھوٹا تھا, دین اسلام حق ہے, دین اسلام حق ہے, وہ باطل تھا یہ حق ہے, میں مسلمان ہو گیا ہوں. نعیم نے کہا عمر میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو اس نے عمر نے کہا نعیم پہلے میں تجھے قتل کروں گا, جو مسلمان ہے وہ میرا دشمن ہے. عمر نے کہا جو مسلمان ہے میرا دشمن ہے, میں محمد سے پہلے نعیم تجھے قتل کروں گا. تو نعیم نے تلوار نکالی, نعیم نے بھی تلوار نکالی, عمر نے بھی تلواریں نکالی, تلواریں ہوا میں لہرائی. جب تلواریں ہوا میں لہرائی ابھی جنگ ہونے والے تھی, ابھی جنگ ہونے والے ہی تھی. سامنے کون ہے؟ نعیم ایک مسلمان, اور سامنے کون ہے؟ خلیفہ دوم عمر فاروق, جو مسلمان نہیں تھے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, مگر ان کا رتبہ نعیم سے بڑا ہے, ان کا رتبہ نعیم سے بڑا ہے. کیوں نہ ہو علی حسن حسین عثمان جس کا رتبہ بڑا ہو, نعیم سے کیوں نہ ہو؟ ان کا رتبہ اتنا اونچا بڑا تھا. فاروق اعظم مسلمان نہیں تھے بظاہر تو, پھر کلمہ نہیں پڑا, تلواریں کھینچی, تلواریں ہوا میں لہرائی. جب تلواریں لہرائی تو نعیم نے کہا اے عمر جا کر پہلے اپنے گھر کی خبر لے. کیا کہا عمر؟ جا اپنے گھر کی تو خبر لے, تیرا گھر نو کر حکم ہے عمر, پہلے تیرا گھر نو کر, اپنے گھر کی خبر لے. تیری بہن فاطمہ بنت خطاب, تیرا بہنوئی تیرا بنوئی حضرت سعید بن زید, یہ دونوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے, یہ دونوں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے. جب یہ کہا نا عمر فاروق اعظم غصے سے تھر تھرانے لگے, کانپنے لگے غصے سے, بہت غصہ آیا. کہتے ہیں تم دونوں کو, محمد کو اور نعیم تم کو میں بعد میں دیکھوں گا, پہلے اپنی بیٹی اپنی بہن اور میرے بہنوں کو دیکھتا ہوں. سیدھا گھر گئے. کہاں گئے؟ سیدھا اپنی بہن عمر فاروق کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب ان کے گھر گئے. اور جب گھر پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا عمر نے, بہن دروازہ کھول, بہن دروازہ کھول. تو اس وقت حضرت فاطمہ بنت خطاب اور حضرت سعید بن زبیر, حضرت سعید بن زید, یہ دونوں میاں بیوی ہیں. ان دونوں کو اللہ کے رسول کے صحابی حضرت خباب قرآن پڑھا رہے تھے, گھر کے اندر قرآن کی تعلیم دے رہے, قرآن سکھا رہے تھے. جب خباب نے آواز سنی, حضرت خباب نے آواز سنی عمر آئے ہیں, تو ڈر کر ایک کونے میں چھپ گئے, ڈر کر ایک کونے میں چھپ گئے, ایک کونے میں چھپ گئے. جب چھپ گئے عمر اندر آئے, عمر اپنی بہن کے گھر کے اندر آئے. عمر نے کہا بہن یہ آواز کیسی تھی, یہ آواز کیسی تھی, تم کیا کر رہی تھی, یہ آواز کس کی تھی؟ تو حضرت عمر کے بنے گی بہنوں بھی, کون؟ سعید بن زید, انہوں نے بات ٹال دی, انہوں نے عمر کی بات ٹال دی, کچھ صحیح سے جواب نہیں دیا. عمر فاروق کو غصہ آیا, عمر کو غصہ آیا. عمر فاروق مسلمان تو نہیں تھا ابھی تک, غصہ آیا. اس مسلمان صحابی اپنے خاص بنےوی, اپنے پکے بنےوی کو اوپر ٹوٹ پڑے اور مارنے لگے, اپنے بنےوی کو مارنے لگے, اپنی بہن کے گھر والے کو مارنے لگے. جب مارنے لگے نا تو ان کی بہن نے, عمر کی بہن نے دیکھا فاطمہ نے کہ میرا بھائی میرے شوہر کو مار رہا ہے, تو بہن چھڑانے کے لیے آگے بڑھی, بہن جدا کرنے کے لیے آگے بڑھی. جدا کرنا چاہا تو عمر نے اپنی بہن فاطمہ کو منہ پر ایک تھپڑ مار دیا, فاطمہ کے منہ پر تھپڑ مار دیا. حضرت فاطمہ بنت خطاب کے منہ سے لہو نکلنے لگا, خون نکلنے لگا, چہرہ خون سے تربتر ہو گیا. جب خون سے تربتر ہو گیا تو بہن کس کی تھی؟ عمر کی. بہن کس کی تھی؟ طاقتور بہادر عمر کی بہن تھی. بہن کہتی ہے اے بھائی عمر سن, اے بھائی عمر سن, تو مار مار کر ہمارے جسم کے ہر ایک خون کے قطرے کو نکال سکتا ہے, مگر ہمارے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتا, مگر تو ہمارے دل سے کبھی ایمان کو نہیں نکال سکتا. جب عمر نے دیکھا اپنی بہن کا چہرہ, جب عمر نے دیکھا اپنی بہن کا چہرہ خون سے تربتر, بہن بہت پیاری ہوتی ہے ہر ایک کو, بہن سب کو پیاری ہوتی ہے. جب عمر نے بہن کو دیکھا پورا چہرہ خون سے تربتر ہے, عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. عمر نے کہا بہن ذرا وہ کتاب لا کر دو جو تم پڑھ رہی تھی, وہ کتاب لا کر دو, وہ قرآن لا کر دو جو تم ابھی تلاوت کر رہی تھی. بہن نے کہا بھائی اس پاک کتاب کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے. قرآن کے اندر حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون, اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. بھائی اللہ کا حکم ہے اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. پہلے غسل کر کے آؤ, ابھی تک تم کفر کے حالت میں ہو,
غسل کر کے آؤ پھر قرآن چھونا۔ عمر غسل کرنے کے لیے گئے، جب نہا دھو کر آئے قرآن مجید کھولا۔ کس نے کھولا؟ ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہے، بس قرآن کھولا۔ قرآن تو ان کو آتا تھا، ہم پیدا ہوتے ہم کو قرآن نہیں آتا، ہماری لینگویج نہیں ہے، ہماری بھاشا عربی نہیں ہے، ان کی بھاشا عربی تھی، قرآن کی بھاشا بھی عربی تھی، ان کو آتا تھا۔ عمر فاروق نے قرآن کھولا، جب قرآن کھولا قرآن کے اندر 16ویں پارے کے اندر سورہ طٰہٰ ہے، پڑھنا شروع کیا۔ کس نے؟ عمر نے۔ ابھی دل میں ایمان نہیں ہے، پڑھنا شروع کیا۔ جب پڑھنا شروع کیا تو سورہ طٰہٰ کی اس آیت پر پہنچے، کس آیت پر؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک میں اللہ ہوں، بے شک میں اللہ ہوں، تو میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو میری عبادت کر، میرے لیے نماز پڑھ، میرا ذکر کر۔ جب یہ آیت پر پہنچے نا عمر، اس آیت پر پہنچے، دل تڑپ اٹھا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مجھے محمد کے دربار میں لے کر چلو، کہتے ہیں مجھے محمد رسول اللہ کے دربار میں لے کر چلو۔ اتنے میں وہ صحابی رسول خباب جو چھپے ہوئے تھے کونے میں، باہر آ گئے۔ کون؟ حضرت خباب جو ان میاں بیویوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، وہ باہر آ گئے۔ جب باہر آ گئے اور کہا عمر، کیا کہا؟ عمر، میں تمہارے بھائی کو، تمہارے بنے ہوئے کو قرآن پڑھا رہا تھا، اب شاید لگتا ہے تم اسلام لانے والے ہو، اب تم اسلام لانے والے ہو، سنو عمر میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں۔ حضرت خباب نے کہا عمر میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں، کل جمعرات کی شب اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اللہ کے رسول نے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت عطا فرما۔ کیا دعا کی؟ حضور نے خاص دعا کی تھی، کس کے حق میں؟ عمر کے حق میں دعا کی تھی۔ کہتے ہیں کہ عمر کوئی اور نہیں ہے، دعائے مصطفیٰ ہے، عمر کچھ اور نہیں ہے، میرے نبی کی دعا ہے، میرے نبی کی دعا ہے۔ میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اور اس طرح حضرت فاروق اعظم ایمان لے آئے، اور جب کبھی کلمہ نہیں پڑھا بس ایمان دل میں آ گیا، پھر حضرت خباب سے کہا چلو ہم نبی کے دربار میں جاتے ہیں۔ کیا کہا؟ ہم اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضرت خباب نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، اور نبی اس وقت صفا پہاڑی کے پاس ایک گھر تھا حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحابی رسول، یہ بھی ارقم صحابی رسول ہے، ان کا گھر صفا پہاڑی کے بالکل پاس تھا، یہ وہاں پر حضور وہاں پر آرام فرماتے ہیں۔ تو حضرت عمر کو لے کر خباب وہاں پہنچے، ابھی جا رہے تھے کہ حضور جہاں پر آرام فرماتے، جس گھر کے اندر رکے ہوئے تھے، تشریف فرماتے، وہاں اس گھر کے باہر نگہبان پہرے دار کوئی اور نہیں تھا، حضرت حمزہ حضرت طلحہ تھے، باہر نبی کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ کے طور پر کھڑے تھے کہ کوئی نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، حمزہ نے دیکھا عمر آ رہے ہیں، نبی کے بڑے دشمن آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں۔ جب دیکھا تو حمزہ نے کہا اگر عمر کا ارادہ ٹھیک ہے، اگر عمر کا ارادہ ٹھیک ہے تو میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا، اگر اس کا ارادہ بالکل غلط ہوگا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس کو مارنا میرے لیے کوئی آسان ہے، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کو مارنا۔ حمزہ نے یہ کہا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے۔ جب عمر آ رہے تھے تو نبی کو وحی نازل ہو گئی، نبی پر وحی اتر آئی، نازل ہو گئی، حضور کو سب پتہ چل گیا عمر آ رہا ہے۔ آپ میں عمر کے تلوار ہے، عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، ننگی شمشیر، ننگی تلوار ہے، نبی کے پاس آ رہے ہیں۔ حضور نے دروازہ کھولا گھر کا، خود باہر آ گئے، نبی خود باہر آئے۔ عمر جب آئے قریب میں تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر کی تلوار کو پکڑ لیا، رسول نے عمر کی تلوار کو پکڑ لیا، اور رسول نے عمر کے دامن کو پکڑا اور کہا عمر کب تک یہ فتنہ فساد پھیلاتے رہو گے؟ اس وقت تک جب تک تم پر ذلت رسوائی طاری نہ ہو جائے۔ یہ کہنا تھا کہ اس پر دل پر، عمر کے دل پر اثر ہوا۔ عمر کہتا ہے یا رسول اللہ تلوار مارنے کے لیے نہیں آیا ہوں، عمر آیا ہے یہ کہنے کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ عمر کلمہ پڑھنے کے لیے آیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو میرے نبی کی دعا قبول ہو گئی، نبی کی دعا
قبول ہو گئی. اعلیٰ حضرت کا شعر آپ نے میں نے آپ کو سنایا نا, کیا شعر ہے, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. یہ شان ہے عمر فاروق اعظم کی کہ دعائے مصطفیٰ فاروق اعظم ہے, دعائے مصطفیٰ فاروق اعظم ہے. اور فاروق اعظم کی شان میں کیا بیان کروں, جب اسلام لائے ان کا لقب کیا ہے, فاروق اعظم. کیا کہا جاتا ہے عمر کو, فاروق اعظم. کیوں کہا جاتا ہے بتاؤ میں آپ کو اس کا لقب کی, یہ فاروق اعظم کہنے کی وجہ کیا ہے. تو جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا, کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, جب کلمہ پڑھ لیا تو سارے صحابہ خوش ہو گئے, تمام صحابہ خوش ہو گئے اور خوشی میں نعرہ بلند کیا. جب نعرہ بلند کیا نا, سارے مکہ کے کافروں نے سن لیا, سارے مکہ کے کافروں نے سن لیا. جب نعرہ سن لیا تمام نے, پھر حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں, یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر ہاں ہم حق پر ہیں, ہم حق پر ہیں. تو عمر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ پردہ کیوں, یہ پوشیدگی کیوں, اسلام کو کھلم کھلا اعلان کرو, اسلام کا اعلان کھلم کھلا کیا جائے. اس وقت کچھ زیادہ نہیں, کم سے کم 60-61 لاکھ, 61 زیادہ نہیں 100 سے بھی کم, 61 لوگ کم سے کم ایمان لائے تھے. اور جو بھی ایمان لاتا مسلمان ہوتا نا, وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا, اپنے اسلام کو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا. کس طرح سے, کافر مار نہ دے, کافر تکلیف نہ پہنچائے. لیکن جب فاروق اعظم نے ایمان لایا, فاروق اعظم جب مسلمان ہوئے, فاروق اعظم نے عرض کی کیا ہم حق پر نہیں ہیں, نبی نے کہا ہاں ہم حق پر ہیں. تو کہا پوشیدگی کیوں, پردہ کیوں, کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں. پھر اسی وقت حضرت ارقم کے گھر سے 2 صفیں بنی صحابہ کی, ایک صف میں حضرت حمزہ کھڑے, ایک صف میں فاروق اعظم کھڑے ہو گئے. اور وہی سب وہاں سے نکل کر کعبہ شریف سے نکل کر مدینہ حضرت مکہ شریف کی مسجد نبی تک چلے گئے. اور نبی نے کہا آج سے تم فاروق اعظم ہو, آج سے تم فاروق اعظم ہو. کیونکہ جب دونوں صفیں مکہ سے نکلی, دونوں صفیں مکہ سے گزری, تمام کفاروں نے دیکھ لیا, تمام کفاروں نے دیکھ لیا اور حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا. آج سے تم فاروق ہو, آج سے تم فاروق اعظم ہو. یہ لقب ملا تھا اس وقت فاروق اعظم. فاروق اعظم کو یہ اس وقت لقب ملا تھا فاروق اعظم. یہ شان ہے سیدنا فاروق اعظم کی. اور کیسے خلیفہ تھے ہم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ, کتنا میں دوسرے خلیفہ تھے ہمارے مومنوں کے. اور کیسے خلیفہ تھے پتہ ہے, ان کی رعایا کا, ان کی پرجا کا کیسا خیال رکھتے تھے, وہ اپنی عوام کا کس طرح خیال رکھتے تھے. آؤ میں ایسا واقعہ بتاؤ دل افروز, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ, کہ حضرت فاروق اعظم کتنے اچھے دل انسان تھے, کتنے عدل و انصاف کے شہنشاہ تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ, اور ان کی عادت تھی, کیا عادت تھی فاروق اعظم کی, کہ رات کے وقت وہ گشت کرتے تھے. یعنی کہ جو راجہ ہوتا ہے نا, تو وہ اپنی پرجا کا گشت کرتا ہے, رات کو گھومتا ہے گاؤں میں, کبھی کبھی گھومتا ہے کہ کوئی حیران ہے نہیں آئی, کوئی پریشان ہے کہ نہیں, اچھا ہے کہ نہیں, برا ہے کہ نہیں, سب پورا مظاہرہ کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے گھومتا ہے. فاروق اعظم کی عادت تھی, کیا عادت تھی, رات کو گشت لگایا کرتے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں, مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ, کہاں, مدینہ منورہ میں, اللہ کے نبی کے گاؤں میں سب لوگ آرام کر رہے ہیں, رات کا وقت ہے, آدھی رات کا وقت, سب مسلمان سو رہے ہیں, چین کی نیند سو رہے ہیں. اور اچانک ایک نقاب پوش, نقاب پوش یعنی کہ روح پوش, یعنی کہ چہرہ جس کا چھپا ہوا ہو, ڈھکا ہوا ہو, اس کو کہتے ہیں نقاب پوش. اس کا چہرہ, نقاب پوش کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا. ایک نقاب پوش آیا, نقاب پوش کے ساتھ ایک سپاہی تھا, اس کا ایک ساتھی تھا. وہ نقاب پوش آیا, اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی تھا. اور آپ یہ مت سوچا کہ نقاب پوش کوئی گنڈا ہوگا, کوئی ڈاکو ہوگا, نہیں, وہ نقاب پوش کوئی اور نہیں تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون تھا, پوری یہ بیان, پورا واقعہ سنو کون تھا. نقاب پوش جس نے اپنا پورا چہرہ ڈھکا ہوا تھا, کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا, ساتھ میں ایک سپاہی لیا اور پورے اطراف کا جائزہ لیا. ہر گھر میں جا کر دیکھا, ہر گھر میں جا کر دیکھا, تو ایک گھر ایسا آیا, ایک گھر ایسا آیا جس کے اندر کچھ دھندلی سی, کچھ چھوٹی سی روشنی پھیل رہی تھی, اندر آگ جل رہی تھی. یعنی کہ کوئی سو نہیں رہا ہے, جل رہا ہے اس گھر کے اندر. رات کا آدھے وقت کا ماحول تھا, رات آدھی رات گزر چکی تھی. جب نقاب پوش نے دیکھا, کس نے, نقاب پوش نے دیکھا, تو نقاب پوش نے دیکھا کہ اندر کوئی ہیش ہے, کوئی جھگ رہا ہے, کوئی بیدار ہے. تو نقاب پوش نے اپنے سپاہی سے کہا, اس نقاب پوش نے اپنے سپاہی سے کہا کہ دیکھو کون ہے اندر,
تو اس کے سپاہی نے نقاب پوش کے سپاہی نے دیکھا, کان لگا کر سنا, تو کہا کہ ایک ماں رو رہی ہے, 3 بچے رو رہے ہیں. ایک ماں رو رہی ہے, 3 بچے رو رہے ہیں. تو عمر فاروق نے جب سنا نا, تو پہلا بچہ کہتا ہے, اس ماں کا پہلا بچہ کہتا ہے, ماں آدھی رات ہو گئی ہے, کھانا کھلا, بہت بھوک لگی ہے. آدھی رات ہو گئی ہے, کھانا کھلا, بہت بھوک لگی ہے. دوسرا بچہ کہتا ہے, ماں میں مر جاؤں گا, کھانا کھلا دے. تیسرا بچہ کہتا ہے, اب جان نہیں رہی ماں, اب شاید مر جاؤں, بہت بھوک لگی ہے, شدت کی بھوک ہے, برداشت نہیں ہوتا, کھانا کھلا دے. ماں نے کہا روتے ہو, بیٹا اے میرے بچوں سنو, یہ ہنڈی, یہ برتن میں نے رکھی ہے چولہے پر. کیا کہا؟ یہ برتن میں نے چولہے پر رکھا ہے چڑھا کر, ابھی پک جائے گا, ابھی کھانا کھلا دوں گی. ماں نے کیا کہا روتے ہوئے, ابھی پک جائے گا, کھانا کھلا دوں گی. وہ ہنڈی کے اندر, برتن کے اندر کچھ نہیں, پانی تھا. کیا تھا؟ پانی تھا. بس دلاسا دے رہی تھی ماں اپنے بچوں کو. جب نقاب پوش نے سنا نا, نقاب پوش کا دل تڑپ اٹھا. اس چہرے چھپانے والے انسان کا, روپوش کا, نقاب پوش کا دل تڑپ اٹھا اور اندر داخل ہو گیا. اس گھر کے اندر, عورت کے گھر کے اندر داخل ہوا نقاب پوش. عورت نے دیکھا نا, ایک نقاب پوش آیا, ایک سپاہی آیا, تو وہ عورت گھبرا گئی, کہتی ہے تم کون ہو, میرے گھر کے اندر کیوں داخل ہو گئے ہو؟ تو نقاب پوش نے کہا, گھبرا مت بہن. نقاب پوش نے کہا, اے بہن گھبرا مت, ٹینشن مت لے, ہاں نے تیری آواز سن لی ہے, بس تیری آواز میں درد تھا, میرا دل تڑپ اٹھا, میں دیکھنے کے لیے آ گیا, کیا تیرا درد ہے, تیرا قصہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ تم ہو کون, اور میں اپنا قصہ, میں اپنی بدنصیبی تم سے کیوں بیان کروں, میں اپنی بدنصیبی تم سے کیوں بیان کروں؟ تو اس عورت نے کہا, اس عورت نے جب یہ کہا, تو اس نقاب پوش نے کہا کہ میرا یہ مقصد ہے کہ میں تمام کو, عزیز مقصد, یہ پیارا مقصد ہے, میں تمام گھروں کو دیکھتا ہوں رات کو. نقاب پوش نے کہا, اس چہرے چھپانے والے انسان نے کہا, میرا یہ ڈیوٹی ہے, میرا یہ فرض ہے, میرا یہ کام ہے, میں تمام کی خبر رکھتا ہوں, میں خبر رکھنے کے لیے آیا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, تم جاؤ. تو اس نقاب پوش نے کہا, اس چھپے ہوئے چہرے نے کہا کہ اے بہن بتاؤ کیا درد ہے, تکلیف کیا ہے, بتاؤ. تو اس بہن نے کہا کہ میں بیوہ عورت ہوں, میں ودھوا بیوہ عورت ہوں, میرا شوہر نہیں ہے, میرے 3 یتیم بچے ہیں, میں بالکل غریب, لاپرواہ, بالکل غریب اور بالکل تنگ دست انسان ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. 2 دن سے چولہا نہیں جلا ہے, بچے بھوکے مر رہے ہیں, کھانے کو نہیں ہے. تو کہا, اس نقاب پوش نے کہا, چہرے چھپائے ہوئے انسان نے کہا, تکلیف کیا ہے یہ بتا. تو اس نے کہا کہ مجھے شکایت ہے مسلمانوں کے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر سے شکایت ہے. کیا کہا؟ مجھے عمر سے شکایت ہے, فاروق اعظم سے مجھے شکایت ہے, میں فاروق اعظم کو پسند نہیں کرتی. کیوں کہا؟ کہا کہ اس نے ہماری خبر نہیں لی, اس نے اس بیوہ کی خبر نہیں لی, میرے یتیم بچوں کی خبر نہیں لی. تو اس نقاب پوش نے کہا کہ بہن سن تو صحیح, عمر کو شاید پتہ نہ ہو تیرے بارے میں. اس نقاب پوش نے کہا, شاید امیر المؤمنین عمر بن خطاب یہ جانتے نہ ہو, تو نے جا کر کہا نہیں, کہا تجھے کہنا چاہیے نا اس سے کہ میں غریب ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس عورت نے جب سنا نے کہا, واہ صاحب واہ, آپ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں, آپ امیر المؤمنین عمر کی تعریفیں کر رہے ہو, آپ اس کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ تو جب عورت نے یہ کہا تو کہا کہ تم کو جا کر پوچھنا چاہیے, اس سے کچھ مانگنا چاہیے عمر سے. تو اس عورت نے کہا کہ اس کا یہ فرض ہے کہ وہ ہمارا خیال رکھے, ہماری خبر رکھے. اس کو خبر کیوں نہیں تھی, امیر المؤمنین عمر فاروق کو خبر کیوں نہیں ہے میں بھوکی ہوں, میرے بچے بھوکے ہیں, اس کو خبر کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ نے اس کو اس لیے مسند خلافت پر بٹھایا ہے؟ کیا کہا؟ کیا اللہ نے اس کو نبوت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی پر اس لیے بٹھایا ہے, اللہ کے رسول کا نائب اس لیے بنایا ہے وہ ہم سے بے خبر رہے؟ راجا کا یہ فرض ہے راجا پر کہ اپنی عوام کا دھیان رکھے, وہ مسلمانوں کا امیر ہے, حاکم ہے, اس کی ڈیوٹی ہے وہ ہمارا خیال رکھے. کیوں بے خبر ہے وہ, اس کو کیوں نہیں پتا میں نے کھانا نہیں کھایا ہے, میں بیوہ ہوں, میرے یتیم بچے بھوکے, اس عمر کو کیوں پتا نہیں ہے؟ کل میں قیامت کے دن, عورت نے کیا کہا, کل میں قیامت کے دن عمر کی شکایت کملی والے آقا سے کروں گی. اللہ اکبر. کیا کہا؟ کل میں قیامت کے دن عمر بن خطاب, فاروق اعظم, امیر المؤمنین خلیفہ دوم کی شکایت میں نبی سے کروں گی کہ عمر ایسا کرتا تھا, عمر ایسا کرتا تھا. جب اس نقاب پوش نے سنا نا, جس کے چہرے پر نقاب تھا, کپڑا ڈھکا ہوا تھا, اس کا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا, پتہ نہیں تھا کون ہے, پتہ نہیں لگا پا رہے تھے,
साथ में बस एक सिपाही था। तो उस नकाबपोश को रोना आ गया। औरत ने कहा ना मैं नबी से शिकायत करूंगी। उस औरत ने जब ये कहा तो उस नकाबपोश को रोना आ गया। वो नकाबपोश रोने लगा और घर से बाहर निकल गया। वो नकाबपोश जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था घर से बाहर निकल गया और घर से बाहर निकलकर फिर कुछ देर के बाद वापस आया। कुछ देर के बाद वापस आया और किस हालत में है पता है वो नकाबपोश? उसकी पीठ पर एक आटे की गुण लदी हुई थी, वो लेकर आया। अनाज की एक गुण लेकर आया। वो कौन? नकाबपोश जिसने नकाब चेहरे पर बांधा हुआ है, पहना हुआ है, वो एक गुण लेकर आया और कहा ये औरत मेरी बहन ने तेरे लिए लाया, मैं तेरे लिए लाया हूँ ये अनाज। जब बहन ने देखा उस औरत ने, बेवा औरत ने कहती है कि तुझे अल्लाह तुझ पर हजार हजार बरकत नाज़िल करे। ए नकाबपोश, मैंने तेरा चेहरा नहीं देखा, मैंने तेरा चेहरा नहीं देखा, मगर तेरा दिल देख लिया। तेरा दिल बिल्कुल नेक है, तेरा दिल बिल्कुल नेक है। तू अच्छा इंसान है, तू कोई आम इंसान नहीं है, तू फरिश्ता सिफत इंसान है, तू फरिश्ता सिफत इंसान है। औरत ने कहा तू बहुत अच्छा इंसान है। तो उस नकाबपोश ने कहा बहन मेरी तारीफ बाद में करना, पहले मैं अपना फर्ज पूरा करूं। नकाबपोश ने कहा चेहरे पर जिसके पर्दा लगा हुआ है उसने कहा बहन मैं अपना फर्ज पहले पूरा कर लूं। ये कहकर वो नकाबपोश ने गुण खोली, वो गुण खोली, उसके अंदर से आटा निकाला, आटा जिसे लोट कहते हैं, आटा निकाला और अपने हाथ से गूंदा। उस नकाबपोश ने काखरोट में लेकर अपने हाथ से आटा गूंदा, अपने हाथ से आटा गूंदा और आटा गूंदने के बाद अपने हाथ से रोटियां पकाई, अपने हाथ से रोटियां पकाई और अपने हाथ से अपने मुंह से उसने चूल्हे को जगाया, उसने चूल्हे को जगाया। और वो जो साथ में सिपाही था ना वो कहता है जब वो नकाबपोश चूल्हे में फूंक मारता था ना उसकी दाढ़ी से धुएं निकल रहे थे, उसकी दाढ़ी से धुएं निकल रहे थे। जब वो फूंक मारता था दाढ़ी से धुएं निकल रहे थे। फिर उस नकाबपोश ने रोटियां बनाई अपने हाथ से, उस नकाबपोश ने रोटियां बनाई जिसने अपना चेहरा छुपाया है, रोटियां बनाई। जब रोटियां पक गई अपने हाथों से उन बच्चों को खाना खिलाया, अपने हाथों से उन बच्चों को खाना खिलाया। जब बच्चों ने खा लिया तो उस नकाबपोश ने कहा बच्चों सुनो तुम बहुत रोए हो, तुम बहुत रोए हो, आज मैं तुम बच्चों की तबीयत ठीक कर दूंगा, खुश कर दूंगा। फिर उनको हंसाया, उस नकाबपोश ने उन बच्चों को हंसाया। फिर वो बच्चे हंस पड़े, बहुत खुश हो गए। जब उस औरत ने देखा कि इसका सुलूक कितना रहमत वाला है, इस नकाबपोश का, इस पर्दे वाले इंसान का जिसने अपना चेहरा छुपा रखा है, दिल जाहिर है, उस इंसान का सुलूक, उसका अखलाक, उसका किरदार कितना अच्छा है। जब औरत ने देखा तो कहा कि एक नकाबपोश इंसान, मैंने तेरा चेहरा तो नहीं देखा मगर मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तूने मुझ जैसे गरीब को खुश कर दिया, तूने मुझ जैसे गरीब को खुश कर दिया, तूने मेरे यतीम बच्चों के सर पर हाथ फेरा, उसको खाना खिलाया अपने हाथों से, मैं तुझसे खुश। क्या कहा? मैं तुझसे खुश हूँ। जब नकाबपोश ने सुना ना कि ये औरत मुझसे खुश हो गई तो नकाबपोश ने कहा बहन अगर तुम मुझसे खुश है तो मैं एक चीज मांग लूं, एक चीज मांग लूं। तो औरत ने कहा मांगो भाई, क्या मांगना चाहते हो? ए नकाबपोश से पर्दे वाले क्या मांगना चाहते हो? मांग कर तो देखो, मेरे पास है तो नहीं, होगा वो दे दूंगी। उस पर्दे वाले नकाबपोश इंसान ने कहा बहन मैं यही चाहता हूँ कि मेरी खातिर तू उमर का कसूर माफ कर दो, मेरी खातिर तू मुसलमानों के अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन खत्ताब फारूक आजम की भूल को माफ कर दो। नकाबपोश ने कहा तुम अमीरुल मुमिनीन की भूल को माफ कर दो। उस औरत ने कहा ए मेरे भाई नकाबपोश, मैंने तेरा चेहरा तो नहीं देखा, तू अच्छा इंसान है मगर तू अमीरुल मुमिनीन की पासदारी क्यों करता है, उसकी तरफदारी क्यों करता है, उसकी साइड क्यों लेता है? तो उस नकाबपोश ने कहा कि बहन मैं बताऊं उसकी वजह, मैं अमीरुल मुमिनीन की पासदारी, उसकी साइड क्यों ले रहा हूँ, उसकी मैं वजह तुझे बताऊंगा मगर बाद में। पहले तू उसकी शिकायत कमली वाले से मत करना, उसको माफ कर दे। तो उस औरत ने कहा हाँ मैं उसको माफ कर दूंगी, हाँ मैं उसको माफ कर दूंगी, मैं उसको माफ करती हूँ तेरे खातिर। क्या कहा? मैं ये नकाबपोश मैं तेरे खातिर उमर को माफ करती हूँ, मुसलमानों के अमीर को माफ करती हूँ मगर ये मैं दुआ करती हूँ। औरत ने क्या कहा? मगर मैं ये दुआ करती हूँ। दुआ क्या करती हूँ पता है? औरत ने कहा
یہ نقاب پوش اپنے چہرے کو چھپانے والے، میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین عمر خطاب کے پاس سے مسند خلافت چھین لے اور تجھ کو عطا کر دے۔ عمر کے پاس سے نبوت کی جو کرسی ہے، اللہ کے نبی جو چھوڑ کر گئے خلافت کی کرسی، وہ خلافت کی کرسی عمر سے چھین لے، ان سے خلیفہ ہونا چھین لے، تجھے بنا دے خلیفہ۔ میں یہ دعا کرتی ہوں۔ نقاب پوش نے جب سنا نا یہ بات، اتنی بڑی پوسٹ کی دعا کی ہے اس نے میرے لیے، نقاب پوش نے کہا بہن تیری دعا رائے گا نہیں گئی، تیری دعا قبول ہو گئی ہے، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو عورت کہتی ہے کیسے قبول ہوئی؟ عورت نے پوچھا کیسے قبول ہوئی؟ تو وہ نقاب پوش جس نے ابھی تک اپنے چہرے پر نقاب کپڑا باندھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اے بہن میری طرف دیکھ، اے بہن میری طرف دیکھ۔ جب اس عورت نے، بیوہ عورت نے، اس بہن نے اس شخص کی طرف دیکھا، کپڑے سے پردہ ہٹایا، حیران رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں تھا جس نے چولہے میں آگ لگائی، پھونک ماری، جس کی داڑھی میں آگ لگ گئی، جس نے اس بچے کو کھلایا، جس نے وہ گڑ وہ موری اپنے کندھوں پر لے کر آیا، کوئی اور نہیں تھا۔ عورت کہتی ہے وہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب کی ذات تھی۔ یہ شان ہے فاروق اعظم کی۔ ابھی تک پردہ میں تھے، نقاب پوش پر کوئی اور نہیں تھا، یہ فاروق اعظم ہی تھے، یہ فاروق اعظم تھے۔ نقاب پوش جو تھے نا وہ کوئی اور نہیں تھے، یہ سیدنا فاروق اعظم تھے۔ اس طرح وہ اپنی رعایا کا، اپنی پرجا کا، اپنی عوام کا خیال رکھتے تھے۔ اس طرح خیال رکھتے تھے کہ وہ عورت جو ایک آٹے کے لیے ترستی تھی، وہ لوٹ کے لیے ترستی تھی، وہ عورت، اس عورت کو کھانا کھلایا، اس کے بچوں پر ہاتھ پھیرائے، تین بچوں پر۔ یہ شان ہے فاروق اعظم کی، یہ شان ہے فاروق اعظم کی۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، محمد کے صحابی عمر کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے، نقاب پوش بن کر بدل کے بھیس وہ گلیوں میں جانا یاد آتا ہے۔ نجف اس عہد کی مائے، نجف اس عہد کی مائے جب آٹے کو ترستی ہے، نجف اس عہد کی مائے جب آٹے کو ترستی ہے۔ اے عمر ابن خطاب تیرا زمانہ خلافت یاد آتا ہے، اے عمر بن خطاب تیرا زمانہ خلافت یاد آتا ہے۔ یہ شان ہے فاروق اعظم کی، یہ شان ہے میرے فاروق اعظم کرم اللہ تعالی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے۔ یہ شان ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ ہمارے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب فاروق اعظم کی۔ یہ شان ہے فاروق اعظم کی، یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ہم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، جو مومنوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، جن کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں نبی نے بیان کی ہیں، جن کی فضیلت میں حدیثیں ہیں۔ نبی نے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکان عمر ابن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ حالانکہ نبی آخری ہے، میں نے بیان کیا تھا جمعہ کے اندر یہ حدیث بیان کی تھی، مگر یہ میں آج یہ شان بیان کر رہا ہوں عمر کی، اس لیے دوسری مرتبہ یہ حدیث بیان کرتا ہوں۔ کیا کہ نبی نے فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبی چلے گئے، نبوت ختم، پھر بھی نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہ فاروق اعظم ہوتے۔ یہ شان ہے سیدنا فاروق اعظم، یہ شان ہے مسلمانوں کے وزیر، مسلمانوں کے امیر، خلیفۃ رسول عمر فاروق اعظم کی۔ اور جب فاروق اعظم کی بہت ساری کرامتیں، انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو ساری کرامتیں بیان کروں گا۔ ایک کرامت ایسی بیان کر دوں جس کو دیکھ کر آپ کا، جس کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی، کون؟ امام حسین پاک کے بابا، بزرگوار والد ماجد، فاطمہ کے شوہر، مصطفیٰ کے داماد، مولا کائنات علی شیر خدا، علی شیر خدا ایک مرتبہ رات کو سوئے ہوئے تھے، علی رات کو سوئے ہوئے تھے اور خواب دیکھا۔ رات کو علی نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا پتہ ہے؟ اور زمانہ کس کا تھا؟ عمر فاروق کا زمانہ، فاروق اعظم کا تھا۔ نبی تو پردہ گئے، نبی تو پردہ فرما گئے، دنیا سے چلے گئے، مگر دور تھا اس وقت فاروق اعظم کا۔ علی نے اس دور میں ایک خواب دیکھا، ایک سپنا دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، کرم اللہ وجہ کریم نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ کے رسول مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور علی بھی پیچھے شامل ہے, صحابہ بھی پیچھے شامل ہے. جب نماز یہ سپنا ہے, کیا ہے, ایک خواب تھا, یہ خواب تھا, حضور نے نماز خواب میں پڑھائی. جب یہ خواب علی نے دیکھا, پھر نماز سے میرے نبی نے جب سلام پھیرا, نماز ختم ہوئی. نماز ختم ہونے کے بعد ہمارے نبی مولا علی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد مسجد کے دیوار کے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. کہاں پر؟ مسجد کی دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. اب بیٹھے ہی تھے کہ ایک عورت آئی, ہاتھ میں برتن تھا, کوشادہ ایک طبق تھا جس کے اندر چند کھجوریں تھی, جن کے اندر کھجور تھی, اور وہ عورت نے آ کر وہ کھجوریں نبی کی خدمت میں حاضر کر دی. جب عورت رکھ کر چلی گئی تو آقا نے سب سے پہلے کھجور کو اٹھایا. ہمارے نبی نے ایک کھجور کو اٹھایا اور علی کو بلایا, کہا یہ لو جی علی کھا جاؤ, علی اس کو کھا لو. حضرت علی نے وہ کھجور لی. کتنی کھجور دی؟ ایک کھجور. یاد رکھتے ہیں بات, حضور نے کتنی کھجور عطا کی علی کو؟ ایک کھجور دی, اور کہا کھا جاؤ اس ایک کھجور کو. علی نے منہ میں رکھا اور تمام جو دوسری جو کھجوریں تھی تمام صحابہ کو دے دی, تمام صحابہ کو عطا کر دی. پھر جب حضرت علی نے اس کھجور کو منہ میں رکھا, اس کھجور کو منہ میں رکھا, کھانا شروع کیا. علی کا خواب, جو خواب دیکھ رہے تھے, بیدار ہو گئے, نیند کھل گئی. ابھی منہ میں کھجور رکھی, کھانا چاہا, شروع کیا تو اچانک نیند کھل گئی. جب نیند کھل گئی نا, علی کہتے ہیں وہ کھجور کا سواد میرے منہ میں آ رہا تھا, وہ کھجور کا سواد, ذائقہ میرے منہ میں موجود تھا, وہ کھجور کا سواد میں لے رہا تھا. پھر اچانک صبح کا وقت ہوا, جب اٹھے نا فجر کا وقت ہوا. وہ ابھی تک خواب تھا جو نبی نے نماز پڑھائی, نبی نے نماز پڑھائی, نبی نے کھجور دی. کس نے کھجور دی؟ نبی نے کھجور دی. اب خواب کی حقیقت الگ ہو رہی ہے, اب حقیقت میں کچھ اور ہو رہا ہے. دینے والا کوئی اور ہے, یہاں خواب ہے یا حقیقت ہے, یہاں دینے والا نبی ہے, یہاں دینے والے فاروق اعظم ہے. پھر حضرت علی جلدی جلدی فجر کی نماز پڑھنے گئے. یہ حقیقت, خواب سے بیدار ہو گئے, وضو کر لیا, مسجد میں پہنچے, دیکھا کہ عمر فاروق نماز پڑھا رہے ہیں, فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں. علی دوڑ کر شامل ہو گئے, علی دوڑ کر شامل ہو گئے. نماز ختم ہوئی, عمر نے سلام پھیرا. کس نے؟ فاروق اعظم عمر بن خطاب نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد علی فرماتے ہیں فاروق اعظم مسجد کے دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. حضرت فاروق اعظم مسجد کی دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے جیسے نبی بیٹھا کرتے تھے. عمر بیٹھ گئے. اچانک وہ عورت جو کھجور لے کر آئی تھی نا, وہ عورت کھجور لے کر آ گئی. عورت ایک کھجور لے کر آئی اور عمر کی بارگاہ میں عرض کیا, یہ لو کھجور. خدمت میں پیش کی گئی کھجور. حضرت عمر نے علی کو بلایا, علی ادھر آؤ. وہاں حضور نے بلایا تھا یا عمر بلا رہے, وہ خواب تھا, یہ حقیقت ہے. عمر نے کہا علی ادھر آؤ, علی ادھر آؤ. علی آئے اور عمر نے فرمایا یہ لو ایک کھجور کھا لو, یہ ایک کھجور کھا لو. باقی جو کھجور تھی تمام صحابہ کو دے دی, تمام نمازیوں کو دے دی. پھر حضرت علی نے کھجور کو لیا. علی کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ علی کہتے ہیں وہ خواب سے آگے نکل گئے. علی جو خواب میں تھا وہ سب پورا ہو گیا. علی اب خواب سے آگے نکل گئے. عمر بھی آگے نکل کر بتاتے ہیں کیا ہے. علی کہتے ہیں عمر ایک اور کھجور دے دیتے تو کیا ہوتا, ایک اور کھجور دے دیتے, ایک کھجور سے کیا ہوگا, دوسری کھجور بھی دے دیتے, کم سے کم 2 کھجور دے دیتے. عمر نے فرمایا علی رات کو خواب میں رسول اللہ نے تم کو ایک کھجور دی تھی, اگر رسول اللہ 2 دیتے عمر بھی 2 دیتا. رسول اللہ نے ایک دی تھی, عمر بھی ایک دے دیا. علی کہتے ہیں میرا خواب تم کو کیسے پتا؟ کسی کا انسان خواب بیان کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا, عمر کر سکتا ہے. عمر نے خواب بیان کیا. علی کہتے ہیں میرا خواب تمہیں کیسے پتا؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے میں سب کچھ جان سکتا ہوں. اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے میں سب کچھ جان سکتا ہوں. اور انشاءاللہ اتنا وقت نہیں ہے, اگر وقت ملا تو پوری شان میں عمر فاروق کا بیان ہوگا. اور عمر فاروق کا جب دور تھا نا, عمر فاروق کا خلافت کا زمانہ تھا نا, تب بہت سارے ملک فتح ہوئے اور اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے. عمر فاروق کی جو عدالت تھی, جو عدل و انصاف تھا نا, ایسا آج تک کوئی نہیں کر پایا. اور آج بھی دنیا میں ہر کوئی یہ گواہی دیتا ہے کہ آج بھی دنیا میں جو قاعدے قانون ہے نا, یہ حکومت جو کرنا کسی نے سکھایا ہے نا, وہ عمر ہے. دنیا میں آج بھی جس کے قاعدے چل رہے ہیں نا, وہ عمر کی ذات ہے, عمر نے بنایا ہے.
یہ मंत्री, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, मिनिस्टर, बड़ा प्रधान, ये सब किसी को पता नहीं था। ये उमर ने हुकूमत करना सिखाया है। उमर ने हुकूमत करना सिखाया, कैसे हुकूमत करते हैं, कैसे हुकूमत की जाती है, ये उमर ने बताया है। जब बताया उमर ने, तब ये सब इस्लाम आज दुनिया में राइज हुआ और तमाम लोग उस पर मुत्तफिक है, उसको मानते हैं। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये शान थी, फारूक आज़म की इतनी बड़ी शान थी। और जब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तो बहुत सारी फजीलतें हैं, उनकी सारी बहुत सारी करामात हैं, इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। मगर आप उनकी वफात का तज़किरा करूं, उनकी वफात का जिक्र करूं कि उनकी वफात कैसे हुई, वो शहीद कैसे हुए। वो शहीद हुए थे, क्या हुए थे, वो अल्लाह की राह में शहीद हुए थे। और जो शहीद हुए ना, उसकी बशारत रसूलुल्लाह ने दी थी, बशारत अल्लाह के रसूल ने दी थी। इंशाअल्लाह कल बयान करूंगा क्या बशारत थी, किन किन के बारे में बशारत थी। नबी ने पहले बशारत दी थी, उमर शहीद होने वाला, इल्म गैब का इल्म बताया था, उमर शहीद होने वाला है। बस उमर इंतजार कर रहे थे कब शहीद हो जाओ, उमर इंतजार कर रहे थे अल्लाह के राह में कब शहीद हो जाओ। और उनके शहीद होने का वाक़या तो इस तरह से है कि एक सहाबी है जिनका नाम है मुगीरा बिन शैबा, मुगीरा बिन शैबा इनका नाम है। उनका एक गुलाम था, मजूसी गुलाम, उनका एक गुलाम था जिनका नाम अबू लूला था, अबू लूला उन गुलाम का नाम था। उस साहबी रसूल का गुलाम का नाम था अबू लूला। तो वो गुलाम एक मर्तबा हज़रत फारूक आज़म के दौर में, उनके ज़माने में उनके पास आया और कहता है, अमीरुल मोमिनीन, मुझे मेरे आका की शिकायत आपसे करनी है। मेरा मालिक, मेरा आका मुगीरा बिन शैबा है, वो मुझ पर जुल्म करता है कि वो मुझसे हर रोज 4 सोने के अशरफिया लेता है। मैं गुलाम हूँ, मुझ पर से वो 4 अशरफिया रोज 4 दिनार मांगता है। तो उमर फारूक ने फरमाया, कौन सी बड़ी बात है। उमर ने फरमाया, कौन सी बड़ी बात है, तू कोई आम गुलाम नहीं है, तू लोहार भी है, लकड़ी का काम भी जानता है, तराशना भी जानता है, तेरी आवक तो और भी ज्यादा है। 4 अगर दिनार लेना तो उस आका का पूरा हक है तुझको, वो 4 ले सकता है। जब ये फैसला किया ना, तो उस गुलाम को गुस्सा आया, उस गुलाम को गुस्सा आया और गुस्सा आया, वो चला गया। फिर उमर फारूक ने कुछ दिनों के बाद उसको बुलाया, कुछ दिनों के बाद उस गुलाम को बुलाया, गुलाम को बुलाओ, अबू लूला को बुलाया गया। वो गुलाम आया, उमर ने फरमाया, ए अबू लूला, तूने कहा था ना कि तू मेरे लिए एक चक्की बना देगा, मेरे लिए एक चक्की बना देगा, ऐसी चक्की जो हवा से चलेगी, जो हवा से चलेगी, वो चक्की बना दे मुझे। तो अबू लूला ने कहा, तेवर बदल दिए, पूरे तेवर बदल दिए, घमंड से कहा अबू लूला ने कि ए खलीफतुल मुस्लिमीन, मैं ऐसी चक्की बनाऊंगा जो हवा से चलेगी, जिसको सारी दुनिया जिसका जिक्र करते रहेगी। जब वो चला गया ना पीछे से, उमर फरमाते हैं कि ये लड़का मुझको कत्ल की धमकी देकर गया है, ये लड़का मुझको मेरा मर्डर करने की धमकी देकर गया है, ये मुझको मार देगा। उमर को पता था ये लड़का मुझे मारेगा, ये गुलाम मेरा कत्ल कर देगा, मुझे शहीद कर देगा। मगर उमर फारूक ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई, कुछ नहीं किया। उमर कुछ नहीं बोले, बोला जाने दो उसको, उमर सब जानता है, उमर सब कुछ जानते थे। फिर उमर फारूक का हर रोज का ये हस्ते मामूल था कि जब भी नमाज पढ़ने जाते तो चलकर जाते, और जब मस्जिद में पहुंचते तो जब तकबीर तहरीमा कहते अल्लाहू अकबर, जब तकबीर पढ़ते तो पहले क्या बोलते पता है, सफे सीधी कर लो, सफे दुरुस्त कर लो। ये उमर क्या कहवत है, ये उमर का कहना है, ये उमर का फरमान है, अपनी सफे सीधी कर लो, नमाज सही होगी, ये उमर ने कहा था। फारूक आज़म ये हमें हमेशा हस्ते मामूल था। लेकिन जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए गए, तारीख क्या थी, 26 जिलहज्जा, बुधवार का दिन था। फारूक आज़म फजर के वक्त वहां मस्जिद में पहुंचे, कहा सफे दुरुस्त कर लो, और वो गुलाम आ गया और हजरत उमर के बिल्कुल पास, बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। और बस उमर ने कहा अबे रकात बांधने गए तो उस गुलाम अबू लूला ने आप पर हमला कर दिया। और कैसा हमला किया कि वो जो खंजर था ना, उसकी धार निकाली और उसमें उसको जहर लगा दिया, उस पर जहर लगाया था। वो खंजर उमर फिर फारूक आज़म की पीठ पर डाल दिया, और फिर दूसरा बार उमर के पहलू पर 2 बार किए, 3 बार खतरनाक, 3 ऐसे वार किए ना, फारूक आज़म गिर पड़े, उमर फारूक गिर पड़े। फिर 13 नमाजियों को उसने यहाँ तक के जख्मी कर दिया, 13 नमाजियों को जख्मी कर दिया उस अबू लूला गुलाम ने, जिनमें से चंद लोगों का 6 लोगों का इंतकाल हो गया, 6 लोग शहीद भी हो गए। फिर एक इराकी ने उस मजूसी गुलाम अबू लूला के सर पर कपड़ा डाल दिया ना, तो वो अबू लूला उस कपड़े में फंस गया
اور کہا جاتا ہے کہ وہ غلام جس نے عمر فاروق کو شہید کیا وہ اسی کپڑے میں گھٹ گھٹ کر مر گیا، اس نے خودکشی کر دی۔ پھر حضرت فاروق اعظم کو گھر پر لایا گیا۔ فاروق اعظم کو بہت درد ہو رہا تھا، پہلو میں 2 خنجر اور پیٹھ پر وہ خنجر مار دیا تھا۔ کہا جاتا ہے جب فاروق اعظم کو دودھ پلایا، عمر کو دودھ پلایا، جب دودھ منہ سے گیا جہاں زخم تھے نا وہاں سے نکل گیا، جہاں زخم تھے وہاں سے وہ دودھ نکل گیا۔ اور وصیت فرمائی، کیا فرمائی وصیت؟ عمر فاروق نے وصیت فرمائی کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا پتہ ہے؟ کیا کہا؟ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ رسول اللہ کے دین کو کون بچائے گا؟ مسلمانوں کی ہمدردی کون جتائے گا؟ کون مسلمانوں کی ایمان کو سنبھالے گا میرے بعد؟ تو کہا کہ 6 لوگ ہوگے۔ فاروق اعظم نے کہا ایسے 6 لوگ ہی ہیں جو میرے بعد خلیفہ بن سکتے ہیں، ان میں سے ان کے علاوہ کوئی نہیں بننا چاہیے۔ نام کیا لیا پتہ ہے؟ پہلا نام لیا عثمان غنی، دوسرا نام لیا علی شیر خدا، تیسرا نام عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ 6 نام لیے۔ یہ 6 نام جب لے لیے تو عمر نے کہا یہ 6 میں سے کوئی ایک خلیفہ بننا چاہیے۔ تو کسی نے کہا آپ کا بیٹا کیسا رہے گا؟ تو عمر نے کہا بدبخت ایسی باتیں کرتا ہے جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا علم نہ ہو صحیح سے، وہ کیا بیٹا، وہ کیا خلافت سنبھالے گا؟ اور بتا دیا کہ خلافت کے حقدار یہ 6 میں سے کوئی ایک ہے، بس اتنا بتا دیا۔ انشاءاللہ کل بتاؤں گا ان 6 میں سے کون خلیفہ بنا اور کیسے بنا۔ پھر یہ وصیت ہو گئی اور اپنے بیٹے کو بلایا۔ عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا ہے بیٹے جا، ہم مسلمانوں کی ماں ام المؤمنین نبی کی چہیتی بیوی ابو بکر کی بیٹی مسلمانوں کی ماں عائشہ صدیقہ کے پاس جا کر عرض کر کہ عمر بن خطاب نبی کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ عمر بن خطاب نبی کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، کیا اجازت ہے؟ تو وہ عبداللہ حضرت عمر کا بیٹا عائشہ کے پاس پہنچے، کہا کہ اے ماں عائشہ صدیقہ میرے باپ کی یہ خواہش ہے کہ پوری خواہش ظاہر کی کہ یہ خواہش ہے۔ تو ماں عائشہ نے کہا کہ میرا یہ ہمیشہ سے ایک خواب رہا ہے، یہ آرزو رہی کہ میں یہاں پر دفن ہوں، نبی کے قدموں میں میرا مدفون ہو، مگر آج میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، آج میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ عمر کو یہ سونا اس کی جگہ یہاں اس کا ہی حق ہے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے، اس کے 3 دن کے بعد یعنی کہ پہلی محرم الحرام، محرم کی پہلی تاریخ کو اور 10 سال 6 مہینہ اور 4 دن تک خلافت کو انجام دیا۔ کتنے عمر فاروق کتنی خلافت کی؟ 10 سال 6 مہینہ 4 دن خلافت کی عمر کو انجام دیا۔ پھر 63 سال کی عمر پا کر، اتنی شان ہے ابو بکر کی عمر 63 سال، عمر کی بھی 63 سال اور نبی کی بھی 63 سال، تمام کی عمر 63 سال، تینوں کی عمر 63 سال کی ہوئی۔ اور جب 63 سال کی عمر ہوئی فاروق اعظم اس دن جب 63 سال کی برس کی عمر ہوئی، پہلی محرم الحرام ہے اور فاروق اعظم کی روح پرواز ہو جاتی ہے اور شہادت کا جام نوش کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھے فاروق اعظم جو ہم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں فاروق اعظم کا عدل قائم کر دے، آمین۔ وما علینا